السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء اکرام کی مقدس جماعت پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس پررونق مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے مسلمانوں کی تعلیم اور صورتحال۔ عزیز سامعات، اگر موجودہ دور پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ وہی قوم سب سے زیادہ آگے ہے جس نے اپنے علمی خزانے کا استعمال کیا ہے، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ کون سی قوم ہے جو سب سے زیادہ آگے ہے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والی قوم یعنی یہودیوں پر ہماری نظریں آ کر رکتی ہیں، جو تعداد میں تو بالکل کم معلوم ہوتی ہے لیکن علمی میدان میں سب سے زیادہ آگے ہیں۔ اور اسی کے برعکس ایک وہ قوم ہے جس کی شروعات ہی پڑھنا اور پڑھانے سے ہوئی تھی، جو تعداد میں تو بہت زیادہ ہیں لیکن علمی میدان میں سب سے زیادہ پیچھے ہیں۔ آج وہ قوم مسلمانوں کی قوم ہے۔ عزیز سامعات، علامہ اقبال کا ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک بار کسی باغیچے میں گھوم رہے تھے، وہاں سارے بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ پیڑ کے نیچے بیٹھ کے پڑھائی کر رہا تھا۔ علامہ اقبال کو بڑا تعجب ہوا اور علامہ اقبال اس بچے کے پاس گئے اور اس بچے سے سوال کیا کہ یہاں سارے بچے کھیل رہے ہیں، تم کیوں پڑھائی کر رہے ہو؟ عزیز سامعات، اس بچے کے جواب پہ غور کریے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ایک یہودی بچہ ہوں اور اگر آج ہم اپنی تعلیموں پر دھیان نہیں دیں گے تو ہمیں پیروں تلے کچل دیا جائے گا۔ اور اسی کے برعکس ایک ہم لوگ ہیں جن کے آپس میں اختلاف ہی نہیں ختم ہوتے، جنہیں دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اگر آپ کو یہ بات نہ معلوم ہو تو آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔ یہودیوں نے 180 نیبل پرائز جیت کر لائے تھے، جس میں سے صرف اور صرف 3 انعام کے مسلمان مستحق ٹھہرے۔ نہایتی افسوس اور صد افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جس قوم کی شروعات ہی اقرأ باسم ربک الذی خلق سے شروع ہوئی تھی، وہ قوم اس قدر پیچھے معلوم ہوتی ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ اگر آج ہم اپنی تعلیموں پر دھیان نہیں دیں گے تو ہمیں پیروں تلے کچل دیا جائے گا۔ بغداد کی تاریخ گواہ ہے، جب قرآن نازل ہوا تو لوگوں نے قرآن کی باتوں کو سائنس کا نام دے دیا۔ اگر آپ قرآن کو اس کے ترجمے، اس کے معنی، اس کے مفہوم کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ علامہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ لہٰذا آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت کر۔ اے اللہ رب العالمین جب ہمارے پاس کسی چیز کا سایہ نہ ہو تو تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو علمی میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔